اصول کہ اپنی غذا اپنے معدے کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے اور ایک ہوا کے لیے۔ صرف اس ایک اصول پر میں اپنی 30 سالہ طبی تجربے کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں۔ آپ موٹاپے سے بچ جائیں گے، آپ شوگر سے بچ جائیں گے، آپ یورک ایسڈ سے بچ جائیں گے، آپ کولیسٹرول کی زیادتی سے بچ جائیں گے، کیونکہ اگر آپ کا معدہ صحیح گرائنڈ کرے گا تو وہ کھانا آگے آنتوں میں بھیجے گا اور وہ پورا پروسیس کرتے ہوئے کیموس بنے گا، اور پھر آپ کو ایک طب میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے ہم صاحب سالے کیموس، سالے خلت، بہترین خلت تیار ہوگی جو آپ کی جسم کو غذائیت مہیا کرے گی۔ اور اگر بہترین خلت آپ کے جسم میں ہو اور وہ انرجی کا باعث بنے تو آپ کے جسم کے اندر بیرونی بیماری حملہ آور ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر وہ حرکت و سکون بدنی، اور چوتھے نمبر پر حرکت و سکون نفسانی، حرکت و ورزش۔ مختصر بات کرتا ہوں، مزید مختصر کر دیتا ہوں۔ جب ہم پڑھتے تھے، آپ خود اپنے آپ کو ذرا اس دور میں لے جائیے، میٹرک تک، انٹرمیڈیٹ تک، پہلے پرائمری، میڈل اور میٹرک تک کبھی فٹ بال بھی کھیل رہے ہیں، کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں، دوڑ بھی ہو رہی ہے، پی ٹی کا ایک پیریڈ بھی ہو رہا ہے، اس میں بھی پی ٹی آئی کے ڈنڈے کھا رہے ہیں۔ یہ سارے معاملات ہوتے تھے۔ پھر واپس آ کر کوئی ٹیوشن کا بوجھ بھی نہیں ہوتا تھا، بچے بھی گراؤنڈ میں جاتے تھے، کھیلتے بھی تھے، سارے معاملات ہوتے تھے۔ اب الحمدللہ بچہ صبح 7:30 بجے بڑی مشکل سے اٹھتا ہے، آدھا گھنٹہ منہ دھونے اور اس میں لگاتا ہے، آخری منٹ بچتا ہے، نیچے وین یا رکشہ آ جاتا ہے، اس میں ہاتھ میں اس کے وہ ٹوس ہوتا ہے اور کھاتے کھاتے یا بعض اوقات بغیر کھائے چلا گیا۔ واپس جب آیا ابھی تھکے ہوئے اتنا بھاری بستہ اتارا، اور اس کے بعد پتہ لگا کہ اس کی ٹیوشن کا ٹائم شروع ہو گیا۔ ٹیوشن سے پڑھ کر آیا تو قاری صاحب کا ٹائم آ گیا، قاری صاحب سے پڑھ کر آیا تو بچے کا کیا؟ سوچئے ذرا، یہ ساری چیزیں کس نے بتانی ہیں؟ معاشرہ تو بھول گیا ہے کہ ہم معالجین کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان سبقوں کو یاد کروائیں کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں، اس لیے ہمارا معاشرے میں بیماری بڑھ رہی ہے۔ اور ڈپریشن، جو حرکت و سکون نفسانی کی بات چوتھے نمبر پر، پھر ڈپریشن پہ کو مزید بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ڈپریشن بتاتے خود ڈپریشن ہے، کیا خیال ہے؟ اور پھر نیند اور بیداری، وہ ہم نے تو پڑھا تھا کہ دن بنایا کام کرنے کو اور رات دی نیند بھرنے کو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ رات دی موبائل پر چیٹنگ کو اور دن دیا سونے کو، یہی ہو رہا ہے نا جی۔ تو پھر بیماریاں ہمارے ارد گرد آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کو یقیناً اگلی بات میں مزہ آئے گا۔ آخری چیز ہے استفراغ و احتباس، اور حکیم کا مطلب قبض سے چلتا ہے جی، قبض سے چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ ہر تیسرے بندے نو قبض ہے گی، شوگر والے نو قبض، چاول کھانے والے نو قبض، گوشت خور نو قبض، یہ ساری چیزیں جڑی کثرت نال کرتے ہیں، ورزش نہ کرنا والے نو قبض، ایک قوم نو قبض ہو گئی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اسی رک گئے، ساڈے دماغ بھی منجمد ہو گئے، نہیں سانو قبض ہو گئی ہے۔ جنی دیر تک ان کا استفراغ نہیں ہوئے گا اونی دیر تک یہ بیماریاں ختم نہیں ہون گیاں، چاہے وہ سیاسی ہون چاہے وہ جسمانی ہون۔ ان سارے کا استفراغ کرنا پینا ہے۔ جڑا فوج کے خلاف گل کرے گا ان کا بھی استفراغ کرنا پائے گا، تے جڑا ملک کے خلاف گل کرے گا ان کا بھی استفراغ کرنا پائے گا، تے جڑا بیماری نو آمد کا سبب چیز بنے گی ان کا بھی استفراغ کرنا پائے گا۔ کہ ساڑی طب یہ کہندی سی استفراغ دے بہترین طریقے او مسل تے ہے ہی، ایک ہجامہ ہے، دوسرا فصل ہے، تیسرا لیچ تراپی جنہوں جونکا نال علاج کہنے ہیں، تے اور بھی چیزاں سن، دلک جو جلک نوجوانہ دا مسئلہ ہے جی، تے دلک، مالش، حمام، ترک حمام، یہ ساریاں کرنا بڑی اثر نا،
انہوں قابل عمل بھی بنانا ہے، اپنے مذہب دا حصہ بھی بنانا ہے، تو انشاءاللہ بہترین مذہب کرنے اور اپنے آپ نو تسلیم کروانے اس معاشرے تو بھی اور دنیا تو بھی۔ ساڈا مشن کی ہونا چاہیے اپنے پروفیشن دے حوالے نال کہ اسی اپنے طریقہ علاج نو جو اندہ اصل سی اس مقام تک لے کے جانے کہ دنیا دا منیا ہویا قابل اعتماد اور بہترین علاج ثابت کرنے۔ اندے واسطے تیار ہو؟ تالیاں تو مار دیں، تیار اچھا چلو یہ تھوڑی سی علمی اعتبار سے باتیں بھی میرے خیال ہو جائیں، تھوڑی سی باتیں تو انشاءاللہ یہ جتنے بھی ہمارے طب یونانی میں 4 قسم، پہلا حصہ کیا ہے؟ علاج بالغذا، دوسرا علاج بالدوا، تیسرا علاج بالتدبیر، چوتھا علاج بالید۔ 4 علاج۔ کون ہے جو چاروں علاج کرتا ہے بتائیے؟ کوئی ایک بتا کر کہ چاروں جو ہمارے طریقے علاج کے ان سے استفادہ کر رہے ہیں، کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ علاج بالغذا، علاج بالدوا، علاج بالتدبیر اور علاج بالید، کوئی ہے؟ 4 طریقے ہیں ہمارے علاج کے، اور انشاءاللہ آپ کی یہ کونسل طب یونانی کو اس کی اصل روح کے مطابق ان 4 میتھڈز کو پوری روح کے ساتھ نہ صرف متعارف کرائے گی، اب آپ سب کی ٹریننگ کا بندوبست بھی کرے گی۔ اور علی گوندل مجھے بھی بتا رہا تھا کہ ہم نے ہجامہ شروع کر دیا ہے، اگلی فیز میں آپ کو فصل اور لیک سراپی بھی سکھائی جائے گی، اور پھر آپ کو پنکچر کی باری بھی آئے گی، پھر مالش کی باری بھی آئے گی، اور پھر ترک حمام کا بارے میں بتائیں گے کہ کس جڑی بوٹی کا نشانہ بنائیں اور کس مریض کو ٹب میں 45 منٹ بٹھانے، کس کو 20 منٹ بٹھانے، کس کو 10 منٹ بٹھانے، اور گردے نکارہ ہونے کے جو مریض ہیں ان کو گردوں کو دوبارہ کام میں کیسے لانا ہے بغیر کسی دوائی کھلائے کے۔ تو اس طریقوں کو بھی ہم نے دوبارہ سے متعارف کرانے، اور سرگودا طبیہ کالج انشاءاللہ آپ کے علاقے میں یہ سارے کام کرے گا انشاءاللہ۔ اور کہ اپنی اس جو میت ہے اس مشق کے 3 حصے کر لیں، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے اور ایک ہوا کے لیے۔ اگر ہم صرف اس اصول کو، ابھی یہ بات نہیں ہے کیا کھانا اور کیا نہیں کھانا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس طریقے پر ہی عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ سوچئے آج پاکستان شوگر کے حوالے سے دنیا کے 5ویں یا 6 نمبر پر آ گیا ہے، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ پاکستان جیسا محنتی ملک جہاں پہ زراعت ہمارا اصل ورثہ ہے اور جہاں پہ ہمیں چلنا پھرنا چاہیے، اس ملک میں ہم 4 سے 6 نمبر کے قریب انبال ہیں ذیابیطس کے، شوگر کے، اور ہم حکیموں کا، ہمارے معالجین کا کام